نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل قدر سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق کی ہیں، تو ان مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا ایک ہتھیار مومن کو عطا کیا ہے، اور اس دعا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادات کا نچوڑ اور مغز ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ اس انسان سے ناراض ہوتا ہے۔ کہ آج اکثر مسلمانوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو علماء کرام نے اس کی بہت سی وجوہات ذکر کی ہیں، میں ان میں سے صرف ایک وجہ ذکر کروں گا کہ دعا کی قبولیت کے اندر بہت بڑا ہاتھ رزق حلال کا ہے۔ اگر انسان کا رزق حلال، پاکیزہ اور طیب ہو تو اس کی دعائیں اللہ جلد قبول کر لیتا ہے، اور اگر اس کا رزق حرام کا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، اس کا جسم، اس کے کپڑے، اس کے بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف التجا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اور غذا بھی اس کو حرام کے ذریعے ملی ہوتی ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صرف مال کمانے کو اپنا مقصد سمجھیں گے، اور اس مال کے لیے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مال حلال کے طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام کے طریقے سے کما رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ صرف مال کمانا ہے، اس کے لیے چاہے طریقہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، تو جب انسان کا یہ نظریہ بن جاتا ہے تو انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جس جسم کی پرورش حرام کے ذریعے کی گئی ہو تو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کے مقابلے میں جو حلال رزق کماتے ہیں، حلال رزق تلاش کرتے ہیں، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے سعد، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لے، اللہ سے جو بھی تو دعا مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ اور باقی رہا رزق کا معاملہ، تو یہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ رزق پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رزق انسان کو ایسے ہی تلاش کر لیتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کر لیتی ہے۔ تو رزق تو یہ انسان کو ملنا ہے، یہ تو پکی بات ہے،
اب وہ رزق حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے تو یہ انسان کی اپنے اختیار میں ہے، اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان حلال طریقے سے رزق کمائے۔ اگر رزق حلال ہوگا، کھانا پینا حلال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جلد قبول کریں گے، اور اگر کھانا پینا رزق حرام ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔